السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل اپنے چینل دین انبیاء کے ساتھ۔ حسن بن صبا کے والد علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صبا کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اتالق عبد الملک بن عطاش کے ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا علم ابو مسلم کو ہو گیا۔ اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے۔ ابو مسلم نے علی سے کہا، اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردی میں بٹھا رکھا ہے، کیوں؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کی شاگردی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ ابو مسلم راضی نے کہا، میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا، تم اپنے بیٹے کو بھیجنے کا بندوبست کرو۔ حسن بن صبا اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایک ایسی لڑکی یا ایک جوان عورت لاتا ہے اور اس سے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صبا نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا تھا جیسے کہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہو۔ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں، اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی تھیں۔ حسن بن صبا نے چرب زبانی اپنے باپ سے سیکھی تھی۔ لڑک پن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں اسی کے ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ نیشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیجتے وقت اس نے بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھیں۔ اس نے کہا، یہ بات بھولنا بیٹا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلبہ اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں اور اونچے رتبوں پر فائز ہو جاتے ہیں، تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے بہت کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اسی کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چالاک ہو گیا ہے جتنا کہ وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن توسا اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور یہ بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ تینوں دوستوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ وہ اپنے مال و دولت میں بھی ایک دوسرے کو شریک سمجھیں گے۔ حسن بن صبا نے اس عہد نامے کا یہ فائدہ اٹھایا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ عمر خیام وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اتنا لمبا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا اور اپنا ایک فرقہ بنانے میں زمین ہموار کر رہا تھا۔ عمر خیام سے ملنے سے پہلے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں عبدیوں کی حکومت تھی جو ظاہری طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ درپردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رہ آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبدیوں کا ایک وفد اس کے پاس رہ گیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم راضی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صبا کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صبا کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ نکلا۔ حسن بن صبا اس وقت زمین دوز روپوشی سے ابھرا جب وہ نظام الملک کی مروت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے متعمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رے اپنا سامان اور اپنی بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم خاموش ہو گیا۔ حسن بن صبا جب رے واپس آیا تو اس وقت اس کا والد بستر مرگ پر پڑا تھا۔ حسن بن صبا نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔
اور اس کے والد نے کہا کہ اب میں سکون سے مر سکوں گا، میں تمہیں اسی منصب پر دیکھنا چاہتا تھا، جانتے ہو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ حسن بن صبا بولا، جانتا ہوں، سب سے پہلے نظام الملک کو اس کی کرسی سے اٹھا کر نکلوانا ہے اور خود وزیر اعظم بننا ہے۔ باپ نے کہا، شاباش میرے بیٹے، تم دروازے میں داخل ہو گئے ہو، اہم کمروں پر قبضہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو بیٹا، بدی میں بڑی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت عورت اور نشے میں ہے، اور ان دو چیزوں کے ذریعے تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کو اپنے قدموں میں بٹھا سکتے ہو۔ باپ کو ہچکی آئی اور اس کے ناپاک جسم سے روح نکل گئی، لیکن وہ اپنی اہلیت اپنے بیٹے میں منتقل کر گیا۔ تو سامعین، یہاں سے عورت اور نشے کی عیاری اور بدی کی ایسی داستان نے جنم لیا جن سے زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ ان 21 سالوں میں حسن بن صبا مکمل ابلیس بن چکا۔ اسی عرصے میں اس نے علم نجوم اور علم سحر میں دسترس حاصل کر لی تھی۔ تو سامعین، اب آپ کو 21 سال پیچھے لیے چلتے ہیں، جب حسن کے باپ علی بن احمد نے اسے امام موافی کے مدرسے میں داخل کروانے سے پہلے ایک اسماعیلی عالم عبد الملک بن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا۔ کوئی انسان اپنے آپ ہی گناہ گار نہیں بن سکتا اور کوئی انسان اپنے آپ ہی زاہد اور متقی نہیں بن سکتا۔ کچھ حالات اور چند انسان مل کر ہی ایک انسان کو بگاڑتے یا بناتے ہیں۔ حسن بن صبا کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈھلنا شروع ہو گیا تھا جس روز باپ اسے عبد الملک بن عطاش کے پاس لے گیا تھا۔ عبد الملک حسن کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ عبد الملک علی بن احمد کی عیاریوں سے بھی واقف تھا اور وہ علم جوتش، علم نجوم اور اس کی سب سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ حسن کے باپ نے کہا، اے ابن عطاش، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمنام ہو جائے۔ اسے اتنی زیادہ شہرت حاصل کرنی ہے کہ جتنی میں نے بھی نہیں کی۔ ابن عطاش نے کہا، علی، تو اپنی زندگی کا بھی پہلو سامنے رکھ، تو نے شہرت تو اتنی حاصل کی ہے کہ اس کی جگہ کے حاکم کے ساتھ بھی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی شہرت نہیں۔ شہرت تو ہے ابن عطاش۔ علی بن احمد نے کہا، میں کہتا ہوں یہ نام پیدا کرے، اچھا یا برا۔ ابن عطاش نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، بچے کو اندر لے آ۔ علی بن احمد اپنے بیٹے حسن بن صبا کو اندر لے گیا اور عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا دیا۔ عبد الملک نے حسن کے سر سے دستار اتار دی اور اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں حسن کی پیشانی پر تھیں۔ عبد الملک نے انگلیاں اس کی پیشانی پر آہستہ آہستہ پھیری، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر کو کیا اور حسن کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھیں۔ ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے عبد الملک نے اپنا چہرہ یوں تیزی سے پیچھے کر لیا جیسے اس بچے کی ہتھیلیوں سے اچانک سانپ نکل آیا ہو۔ عبد الملک بن عطاش نے کاغذ قلم لے کر کاغذ پر قلم سے خاکے بنائے اور ہر خانے میں کچھ لکھا۔ وہ وقفے وقفے سے حسن کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ ابن عطاش نے حسن سے کہا، جا بچے، تو باہر جا کر بیٹھ جا۔ حسن بن صبا باہر نکل گیا تو ابن عطاش نے اس کے باہر کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ جو کہنا ہے کہہ دے ابن عطاش، علی نے زوردار آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ تو جو کہے گا وہ تجھے تیرے علم اور ستاروں نے تجھے بتایا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، تیری بیوی کی کوکھ سے ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ علی بن احمد نے حیران ہو کر پوچھا، نبی؟ نبوت کا سلسلہ تو کب سے ختم ہو چکا؟ تو ابن عطاش نے کہا، نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا ہے، اللہ کی بندوں کی طرف سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ختم ہوگا۔ تو نہیں جانتا کہ اب تک کتنے ہی آدمی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں؟ کیا تو نے صاف ابن سیاد مدنی کی نبوت کا قصہ نہیں سنا؟ وہ یہودی تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اس سے پوچھا، کیا تجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صاف ابن سیاد نے جواب دیا، میرے پاس ایک صادق اور ایک کذوب آتا ہے۔ صادق اور کذوب کا کیا مطلب؟ علی بن احمد نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابن عطاش نے جواب دیا، مطلب سمجھنے کی کوشش کرو علی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک ابلیس،
وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ فرشتہ بھی اور ابلیس بھی اس کے دماغ میں اپنے اپنے اشارے اور اپنے اپنے امور غیب ڈال جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ صاف ابن زیاد علم سحر میں مہارت رکھتا تھا۔ ساحر ہم بھی ہیں، اس علم کے اسرار اور رموز میرے پاس بھی ہیں، لیکن یہ علم یہودیوں کا اتنا مرغوب ہے کہ انہوں نے اس سے بہت ہی طاقتور بنا دیا ہے اور اس میں الیسیت بھر دی ہے۔ ان کے ساحر بالکل صحیح پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ صاف ابن زیاد بھی پیشن گوئی کر سکتا تھا۔ اس نے یوں بیان کیا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو اسے خدا کا پیغام دیتا ہے، اور ابلیس کا بھی آتا ہے جو اسے آنے والے حالات بتا جاتا ہے۔ حسن بن صبا کے والد نے کہا، کیا واقعی تم میرے بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ یہ کس قسم کا نبی بنے گا؟ ابن عطاش نے کہا، جیسے اور کئی نبی بنے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو یا نہ مانو، اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے نبی آتے رہیں گے اور تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے نہیں تمہارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ ان سے خبردار رہنا اور اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا، یہ تم میں گمراہی اور فتنہ پھیلائیں گے۔ طلحہ صدیق کا نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے مسلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا۔ پھر ایک عورت صبا بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ صاف ابن زیاد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ طلحہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنی مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اسے ملی۔ علی بن احمد نے کہا، اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا، میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کس انجام کو پہنچے گا؟ ابن عطاش نے کہا، انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے۔ انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، اس کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں غلط نہیں دیکھ رہا تو یہ اتنی طاقت حاصل کر لے گا کہ یہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے گی۔ لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں بلکہ ابلیسی طاقت ہوگی۔ علی بن احمد نے پوچھا، کیا یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوگی؟ ابن عطاش نے کہا، کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں؟ حاکم وقت تیری رسائی میں ہے۔ تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے، لیکن کون ہے جو تیرے آگے تعظیم سے جھک نہیں جاتا؟ کون ہے جو سام سے پیار کرتا ہے لیکن ہر کوئی سام سے ڈرتا ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تو اس کا رستہ بدل سکتا ہے؟ کیا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ ابن عطاش نے کہا، دنیا کا بادشاہ خدا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور ایک روز خدا اسے تباہ بھی کر دے گا اور یہ قیامت ہوگی، لیکن خدا کے بندوں کے دلوں پر ابلیس کی حکمرانی ہے، اسے کہتے ہیں ابلیسی قوت۔ علی بن احمد نے کہا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا نام پیدا کرے۔ ابن عطاش نے کہا، ہاں نام پیدا کرے گا، نام بھی ایسا پیدا کرے گا کہ رہتی صدیوں تک دنیا اسے یاد کرے گی، لیکن اس کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی، اس پر گناہوں کی سیاہی کے حاشیے ہوں گے۔ ابن عطاش نے کہا، پارسائی میں کیا رکھا ہے؟ علی بن احمد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا کہ مسرت سے خالی نہ تھی۔ اچھا ابن عطاش، میں بچہ تیری شاگردی میں بٹھا رہا ہوں، اسے ایسے راستے پر ڈال دے کہ تجھ جیسا عالم بن جائے۔ یہ کہہ کر علی بن احمد اپنے بیٹے کو عبدالملک بن عطاش کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ابن احمد ابن عطاش کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک دن ابن عطاش ابن احمد کے گھر گیا اور کہنے لگا، میں نے تیرے بیٹے کو دینی اور معاشرتی علوم میں رواں کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن لڑکے کے ذہن کسی اور طرف ہی جا رہا ہے۔ میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے فرقے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں اسے اسی راستے پر ڈال دوں اور ان علوم اور عملیات کا اسے ماہر بنا دوں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ ابن احمد جیسا خود تھا ویسا ہی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا، اسی غرض سے اس نے اپنے بیٹے کو ابن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا۔ جب اس کا راز امام راضی کو ہوا کہ
کہ وہ اہل سنت نہیں بلکہ اسماعیلی ہے، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام راضی کو اپنے جھوٹ کا یقین دلا دیا۔ تو سامعین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ اس نے اپنے بیٹے کو نیشا پوری امام موافی کی شاگردی میں بٹھایا اور وہاں سے کس طرح علوم سیکھے اور وہ اندر سے اسماعیلی ہی رہا۔ مزید جانتے رہیے ہماری اس ایپیسوڈ میں۔ تو سامعین، اگر آپ کو یہ ہماری اسٹوری پسند آئی ہے تو جڑے رہیے اپنے اس چینل دین انبیاء کے ساتھ۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس اسٹوری کا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔